بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو برادران یوسف کا پورا تفصیل سے قصہ سناؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ بھائیوں کو یہی محبت برداشت نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے اور یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا جان صریح غلطی پر ہیں، لہذا یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا جان کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو اور کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر کسی اور ملک میں لے جائے، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں موجود نشانیوں، حکمتوں، نصاح اور دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کے حسد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے بھی زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بزم خواہش اور اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا، ہمارے والد واضح غلطی پر ہیں کہ ہم سب کی نسبت ان دونوں کو محبت کے معاملے میں ترجیح دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کسی ایسی دور دراز جگہ پہنچا دیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو، تاکہ والد کی محبت ان کے لیے رہ جائے اور انہیں زیادہ محبت اور توجہ حاصل ہو۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب پھل کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا تب تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی یوسف کو بھیج دیں، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی ان کے ساتھ جا کر کھیل کود آئیں اور تفریح کر لیں، اور جو وجوہات ان کے دل میں تھیں وہ تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ان کے والد نے فرمایا، بیٹو، مجھ سے تو اس کی جدائی گھڑی بھر بھی برداشت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے اور اسے غافل ہو جاؤ گے اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں، طاقتور ہیں، اگر بھیڑیا اسے کھا گیا پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے، یعنی اگر بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اسے ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے گیا، یا ہم ایک جماعت ہو کر بھی اس سے غافل ہو گئے کہ خدا نخواستہ یہ حادثہ ہو گیا تو ہم تو بالکل ہی کمزور ہیں۔ پھر اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے پیچھے بھیج دیا۔ آپ راستہ بھول گئے، کسی نے آپ کو راستہ بتایا۔
یہ ان لوگوں سے ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کے جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے پیچھے بھیج دیں؟ ایک اور جگہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو خواہ ہم سچ ہی کہیں مانیں گے نہیں، اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو، اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، جب وہ آپ کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیص ساتھ لے گئے اور اسے خون آلودہ کر لیا، اور عشاء کے وقت جب والد کے پاس لوٹے تو اپنے بھائی کی مرعومہ ہلاکت پر رو رہے تھے۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ ظلم کی شکایت کرنے والے کے نالہ و شیون سے دھوکہ نہ کھاؤ، بعض اوقات ظالم بھی رو کر دکھا دیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے تھے تاکہ ان کے دھوکے پر پردہ پڑ جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں، انہیں قمیص کو پھاڑنے کا خیال نہ آیا، ان پر شک کی علامات واضح تھیں، اس لیے والد کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی۔ آپ جانتے تھے کہ وہ یوسف سے عداوت رکھتے ہیں اور اس بات پر ان سے حسد کرتے ہیں کہ والد کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے، کیونکہ ان پر بچپن ہی سے شان اور عظمت کے آثار نظر آ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف نبوت سے نوازنا چاہتا تھا۔ جب وہ بہلا پھسلا کر انہیں لے گئے تو فوراً ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تاکہ انہیں والد کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں، پھر جھوٹ موٹ کے غم کا اظہار کرتے ہوئے روتے ہوئے ان کے پاس آئے، اور یہ ان کی متفقہ سازش تھی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو، اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ مصر کے بازاروں تک حضرت یوسف علیہ السلام کیسے پہنچے، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ وہ ہم پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم رکھے، آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پر۔